اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ آدم علیہ السلام کا ذکر خیر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فرمایا جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، اس نے انکار ہی کر دیا، اس نے کہا میں کرتا ہی نہیں۔ علماء نے ایک بڑی وضاحت کے ساتھ مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا ہی کیوں گیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا نا کہ مالک اسے بنانے کیا ضرورت ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اگر رہا تیری عبادت ہی کرنی تھی تو وہ ہم کر رہے ہیں، اس نے کوئی انوکھی عبادت تھوڑی کر لینی ہے۔ پھر فرشتوں کے پاس علم کتنا تھا آپ اندازہ کریں، انہیں پتہ تھا کہ یہ کیا کرے گا، کیا انہوں نے کہا جناب یہ کیا کرے گا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، زیادہ سے زیادہ لڑائی جھگڑے کرے گا، پیسوں پر لڑ پڑے گا، رشتہ داروں کے ساتھ لڑ پڑے گا، ہمسایوں کے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، لڑنا شڑنا ہی ہوگا، باقی اس نے کیا کرنا ہے، اس نے عبادت تھوڑی کرنی ہے۔ ہم ہے نا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہمیں دیکھ کہ ہمارے اندر وہ گناہ والا مادہ ہی کوئی نہیں، لڑائی والا چکر ہی کوئی نہیں ہے، جہاں پہ تو نے کھڑا ہے وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اسے بنا کے کیا ملے گا؟ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب علم عطا فرمایا نا، فرمایا میرے آدم ذرا انہیں بتا میں نے تجھے کیوں بنایا ہے، تو آدم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے علم کو رکھا کہ فلاں چیز یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، فلاں چیز یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، فلاں چیز یہ ہے، اس کا نام یہ، علم آدم الاسماء کلھا، میں جس چیز کے بارے میں بھی آدم علیہ السلام بتاتے گئے اس کے فائدے بتاتے گئے، فلانی شے فلانی شے فلانی شے۔ جب اس آدم علیہ السلام نے علم کا اظہار کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب تمہارا حق بنتا ہے کہ اتنے بڑے عالم کے سامنے سجدہ کرو، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے عالم کو اب سجدہ کرو، کیونکہ تم نے اعتراض کیا تھا کہ اسے کیوں بنا رہا ہے، اب تمہیں پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم کتنا ہے۔ اور دوسری بات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد، مفسرین کہتے ہیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ رب نے اپنے سوا اگر کسی کو سجدہ کروایا تو عالم کو کروایا ہے، ٹھیک ہے، یہ شان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو فرمایا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، جب انہوں نے تو سجدہ کیا، الا ابلیس ابا، ایک تو شیطان نے سجدہ نہ کیا اور دوسرا ساتھ انکار بھی کر دیا، تو ہم نے آدم علیہ السلام کو فرمایا فقلنا یا آدم، فرمایا اے آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تیرا بھی دشمن ہے تیری بیوی کا بھی دشمن ہے، ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تیرا بھی دشمن ہے اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے۔ ہاں ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ چند باتیں جس سے شیطان خالی خوش نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ اس کے چیلے وہ کام کر کے جائے تو کھڑا ہو کے ان کو گلے ساتھ لگاتا ہے، کہتا ہے ہاں سب سے زیادہ کام تو اچھا کر کے آیا ہے۔ ان میں سے ایک کام ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا۔ بھائی جب اس کے چیلے چپاٹے اکٹھے ہو کے جب اس کو خبر جا کے دیتے نا، اور شام کو وہ پوچھتا ہے ہاں بھائی تو کیا کر کے آیا ہے، تو کیا کر کے آیا ہے، تو کیا کر کے آیا ہے، ان میں سے جب ایک اس کا وہ چیلا بتاتا ہے کہ جناب میں میاں بیوی درمیان لڑائی پوا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے کہا شاباش بھائی تو صحیح کام کر کے آیا بھائی، باقاعدہ اسے وہ تھاپڑا لگاتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں تو صحیح کام کر کے آیا بھائی، شاباش دیتا اسے۔ ایک دوسرا فرمایا کہ جب دوسرا اسے کہتا ہے کہ جناب میں نے ایک طالب علم کو رستے سے ہی واپس بھگا دیا ہے، پڑھنے جا رہا تھا قرآن، مسیح جا رہا سی، میں جناب اللہ انہوں اتھو واپس بھیج دیتا ہے، انہوں نے فرمایا ہاں یہ کام بھی تو اچھا کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے جب یہ دیکھے نا، یہ دو تین باتیں جس سے شیطان کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی طرف آ رہا ہے اور اسے وہاں سے نکال کے دوسری طرف کوئی بندہ لے جائے، ٹھیک ہے، یا اس کا چیلا کو لے جاتا ہے، تو یا چیلے ضروری نہیں کہ وہ کوئی جناب اللہ کو ان کے چیلے کوئی اس کی الگ شکل و صورت ہوتی ہے، یہ شکل صورت انسانوں والی ہی ہوتی ہے، ہوتا دوست ہی ہے، لیکن تو مسیح تے جا کے کی کرنا ہے، تو بڑا نیک بن گیا بھائی، اور چھٹ پڑا تو بڑا مولوی بڑا لگا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ مسجد میں آ ہی گیا ہے بھول چوک کے، تو ہم نے تو اس کو یہ تانا مار مار کے مسجد فارغ کر دینا کہ لے تو نیک بڑا لگ گیا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو ایک بار آ ہی گیا تھا مسجد میں، دوبارہ پھر مسجد میں نہیں آتا۔ تو شیطان ان باتوں سے خوش ہوتا ہے، ایک میاں بیوی کے جھگڑے سے، اور دوسرا
کسی شخص کو دین سے جب دور کر دیا جائے یا طالب علم کو دین سے دور کر دیا جائے، ایویں نہیں حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص دین پڑھتا پڑھتا فوت ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور طالب علم ہی تو ہے جس کے جناب اللہ قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں کہ یار یہ قرآن پڑھنے جا رہا ہے، یہ دین پڑھنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آدم علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ کسی اور کا دشمن نہیں ہے، یہ تمہارا ہی دشمن ہے، بس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، اس لیے سب سے پہلے تمہارے ساتھ ہی جو ہے وہ کچھ نہ کوئی بات کرنی ہے. فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار دھیان رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے، فتشقا پھر تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. یہاں پہ تمہارے مزے ہے، کھانے کی چیزوں کی ضرورت پڑی، کھانا آ گیا، ٹھیک ہے جی. کہیں جانا ہے، سواری آ گئی ہے، کھانا کھانے کی کمی ہے، نہ جنت کی بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے جی. نہ جنت میں کھانے کی کمی ہے، نہ پینے کی کمی ہے، نہ لباس کا مسئلہ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ کوئی نہیں. یہاں پہ ساری جنت تیرے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ درخت لگایا ہی کیوں تھا جس میں آدم علیہ السلام نے کھانا تھا؟ ساری جنت جو آدم علیہ السلام کے لیے کھلی تھی کہ جہاں سے مرضی کھاؤ، جو مرضی پیو، کوئی پریشانی نہیں. اس درخت کے قریب ہی نہیں جانا. تو وہ درخت لگاتا ہی نہ، وہ جنت میں لگایا ہی کیوں ہے جس میں آدم علیہ السلام کھا سکتے تھے؟ تو وہی اس کا جواب علماء بھی یہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر نہ کھاتے تو دنیا آباد کیسے ہوتی؟ یہ دنیا کی آبادی کی جو وجہ ہے وہ بھی آدم علیہ السلام کا اس درخت سے کھانا ہی ہے. آدم علیہ السلام نے ظاہر ہے وہاں سے کھایا تو دنیا میں تشریف لائے، جب دنیا میں آئے تو نبی آئے ہے، دنیا میں آئے تو اولاد آدم پھیلی ہے، کیونکہ جنت کے اندر تو اولاد ہونی نہیں ہے. اولاد کا جو سلسلہ چلنا ہے یا انسانیت کا جو سلسلہ چلنا ہے وہ تو زمین ہے. یہاں پہ انسانوں نے آباد ہونا تھا، اور انسانوں کو آباد کرنے کے لیے تو آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا ہے. لیکن جنت کا حال کیا ہے؟ فرمایا ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا، فرمایا میرے آدم اس جنت میں آپ کو نہ بھوک لگے گی ولا تعرا، اور نہ ہی کبھی آپ کا لباس خراب ہوگا. ہاں جنت میں چکر ہی کوئی نہیں ہے. جنت میں نہ لباس خراب ہوتا ہے، نہ پھٹتا ہے، نہ پرانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پرانا بھی نہیں ہوتا، نہ خراب ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے زمین بھی جو ہے وہ جنت کی جو زمین ہے وہ بھی کستوری کی ہے، وہ تو مٹی ہے ہی نہیں وہاں پہ. نہ وہاں پہ سورج ہے، نہ وہاں پہ جناب اللہ مٹی ہے. وہاں پہ جنت کی جو زمین ہے وہ بھی کستوری کی بنائی گئی ہے. لیکن منہ پانی تو آنا نا گلا سن کے، ٹھیک ہے، پر اس کے پیسے رکھے گئے، اس کی قیمت رکھی گئی ہے، محنت کر پھر جا کے یہ سارا کچھ ملنا ہے. ٹھیک ہے. انک لا تجوع فیھا ولا تعرا، فرمایا میرے آدم یہاں پہ آپ کو بھوک کا مسئلہ نہیں ہے، کھانے کا دل کیا کھانا حاضر. حضور نے ارشاد فرمایا جنتی بیٹھا ہوگا اور اوپر سے پرندہ گزرے گا، اور گزرتے ہوئے خود بتائے گا کہ ہاں بھائی میرا گوشت کھائے گا. اگر جنتی کہے بھی سینا کہ نہیں، وہ پھر خود بتائے گا جو میری فلانی بوٹی ہے نا بڑی زبردست ہے، وہ کھا کے دیکھ. پرندہ یا جانور جو بھی وہاں پہ ہوگا حساب کتاب گوشت کا، وہ خود بتا رہے ہوں گے کہ میری جو فلانی بوٹی ہے نا لیگ پیس بڑا مزیدار ہے، کھا کے وہ. میں جب جنتی کھا لے گا، کھانے کے بعد دوبارہ وہی پرندہ جو ہے وہ دوبارہ صحیح سلامت ہو کے دوبارہ اڑ جائے گا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجوع فیھا ولا تعرا، فرمایا میرے آدم یہاں پہ نہ بھوک ہے، نہ لباس کی کمی ہے، اور کسی چیز پر کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے. یہاں پہ لگتی صرف نیکیاں ہی ہے، اس کی کرنسی یہی ہے. ٹھیک ہے. جتنی زیادہ نیکیاں اتنے زیادہ جنت کے چانس بھی زیادہ ہے، اور جلدی کے چانس زیادہ ہے. اور وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، فرمایا کہ نہ یہاں پہ آپ کو پیاس لگنی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ تو 4 قسمیں کھا کر بھی شہد خالص نہیں ملتا ہے، وہاں پہ شہد کی پوری نہر بنا رکھی ہے، اور ہر گھر کے آگے سے گزر رہی ہے. دودھ کی وکھری نہ وہاں پہ کوئی قسم نہیں کھا، اللہ پاک کی قسم خالص دودھ ہے، یہ بھی وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ واقعی خالص ہے. ٹھیک ہے. پانی ہے وہ بھی خالص ہے، دودھ ہے وہ بھی خالص ہے، شہد ہے وہ بھی خالص ہے، شراب ہے وہ بھی خالص ہے. ٹھیک ہے. یہاں کی شراب ہے تو دماغ خراب کر دیتی ہے، لیکن جنت کی جو شراب ہے وہاں پہ نہ نشہ چڑھتا ہے نہ دماغ خراب ہوتا ہے، بلکہ جیسے جیسے پیتا جائے گا رب کی محبت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہوتا جائے گا. ایسی شراب ہے. وَإِنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، فرمایا میرے آدم یہاں پہ آپ کو پیاس بھی نہیں لگے گی، وَلَا تَضْحَىٰ، نہ یہاں پہ آپ کو دھوپ لگے گی، کیونکہ سورج ہے ہی نہیں جنت کے اندر، سورج صرف یہاں پہ ہے.
ٹھیک ہے جی. وہ بھی ہمارے جو لگے پھرتے سائنسدان وہ کہتے ہیں ہماری جو ملکی وے ہے نا کہکشاں ہے اس کے اندر بھی 300 ارب سے زیادہ سورج موجود ہے، لیکن جنت کے اندر کوئی سورج نہیں ہے، چکر ہی کوئی نہیں سورج والا. سورج ہوگا تو ظاہر ہے روشنی ہوگی، اندھیرا ہوگا، یہ سارا کچھ سورج کی وجہ سے ہے. سورج نکلا ہے تو روشنی آ گئی، ڈوب گیا تو اندھیرا ہو گیا، لیکن نہ وہاں پہ سورج ہے ہی نہیں. اچھا سوال یہ ہے کہ جب سورج نہیں ہے تو پھر وہاں پہ روشنی کیسی ہوگی؟ وہاں پہ صرف اور صرف سایہ ہی سایہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب بندہ درخت کے سایہ تلے نہیں بیٹھ جاتا یا کسی چیز کے سایہ تلے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہاں پر تو جو ایک محل ہے نا محل، ٹھیک ہے، وہ اتنا بڑا محل ہے. میں نے پڑھا تھا کہ جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا نا، چاشت کی رات 8 بجے چاشت کی نماز صبح پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو بندہ چاشت کی نماز پڑھتا ہے نا سورج طلوع ہونے کے بعد، میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک ایسا محل تیار کر رکھا ہے. وہ محل جو ہے وہ جس طرح ہیرا ہوتا ہے نا گول، ٹھیک ہے نا، اس کو گھاڑ کے گول بنا دیا جائے، میں اس ہیرے کی طرح ہے. اور اس محل کے اندر 70,000 کمرے موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور اگلی بات، میں ہر کمرے کے اندر 70,000 جو ہے وہ اس کے جناب بیڈ لگے ہوئے ہیں. تو سوچ سکتا ہے ہمارے تصور میں بھی یہ باتیں نہیں آتی. اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ جنت کا جو نقشہ ہے نا، نقشہ وہ جتنا مرضی تم سوچ لو وہ تمہارے ذہن میں وہم میں خیال کے اندر آتا ہی نہیں ہے کہ رب نے جنت بنائی کیسی ہے. وہ بھی صرف اتنا ہمارے ذہن میں آتا ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. ہم کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک محل ہو جس کے 70,000 کمرے ہوں کہاں تک بات جاتی ہے. اور یہ صرف اور صرف چاشت کی نماز پڑھنے والے کے لیے انعام ہے. تو باقی جو ساری شریعت پہ عمل کرے اس کو رب نے کتنا انعام عطا فرمانا ہے. ٹھیک. فرمایا فوت ولا تدہا، فرمایا میرے آدم اس جنت کے اندر آپ کو نہ بھوک لگنی ہے، نہ پیاس لگنی ہے، نہ دھوپ لگنی ہے، نہ آپ کا کپڑا خراب ہونا ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا یہ جو جمعے کا ٹائم ہے نا، جمعے کا ٹائم، کیونکہ جنت کے اندر دن رات نہیں ہونے، لیکن جمعے کا جو وقت ہے نا جو ہمارا، میں جب جنت کے اندر یہ وقت آئے گا نا، جمعے کا ٹائم آئے گا، تو جنت کے اندر آواز دی جائے گی، آواز ندا لگائی جائے گی، آواز دی جائے گی. فرمایا اہل جنتیو سارے کے سارے آ جاؤ فلاں جگہ پہ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ خود اپنا دیدار کروائے گا. ٹھیک ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ جناب سارے جنتی وہاں سے دوڑ پڑیں گے، اپنے اپنے گھروں سے نکلیں گے، اور جب نکلیں گے تو ایک کھلے میدان کے اندر ان کو بٹھایا جائے گا. کچھ لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ زمین پر بیٹھے ہوں گے، اور کچھ چھوٹے چھوٹے جو ٹیلے بنے ہوتے ہیں نا، ٹیلے، وہاں پہ بیٹھے ہوں گے. اور کسی کے دل میں بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ یار جو کرسی پہ بیٹھا ہے ایسے تھلے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آئے گا کہ یار ہم نیچے بیٹھے ہیں وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، چکر ہی کوئی نہیں. اچھا کمال کے الفاظ دیکھیں یار، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے ڈائریکٹ خود پوچھے گا میرے بندے تجھے کیا چاہیے. اپنا دیدار بھی کروائے گا، اور ہر بندے سے آپ پوچھے گا، ڈائریکٹ پوچھے گا، ہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہیے تجھے. ٹھیک ہے. دیکھ نا جب بندے سے رب آپ ہی پوچھ رہا ہو، دیکھنا ایک بندے سے حال ہی تو پوچھا ہے نا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، فوراً کہہ دیتے کہ پروردگار رب ارنی انظر الیک، اگر اس خوبصورتی سے بولتا ہے، اتنے پیار سے بولتا ہے، پھر دکھائی تو صحیح نا تو ہے کیسا. تو وہاں تو خود بندے کے سامنے ہوگا اور آپ پوچھ رہا ہوگا تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندے واپس جائیں گے نا اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کے بعد، میں ان کے حسن کے اندر اتنا اضافہ ہو چکا ہوگا کہ جب گھر واپس آئیں گے، اپنے اپنے گھروں کے اندر جب واپس پہنچیں گے تو ان کے گھر والے جو پہلے موجود ہوگی وہ کہیں گے جب تم یہاں سے گئے تھے تب بھی بڑے حسین تھے، لیکن جب واپس آئے اب تمہارا حسن تمہارا پہلے والے حسن سے بھی مزید زیادہ اضافہ ہو چکا ہے. وہ کہیں گے اضافہ کیوں نہیں ہونا، ہم رب کو جو دیکھ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک چھوٹی موٹی بات ہے، بندہ رب کو دیکھ کے واپس آ رہا ہو اور رب کو سامنے دیکھ کے واپس آ رہا ہو، یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی جنت کا تو بھائی یہ معاملات ہے. جنت کے اندر یاد رکھے بازار بھی جنت کے اندر موجود ہے، شاپنگ بھی ہونی ہے، لیکن شاپنگ پیسوں سے نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جنت کے بازاروں کے اندر جب جنتی جائیں گے نا، حتیٰ کہ جنت کے اندر وہ شکلیں تک اپنا لگا رکھی ہوگی کہ جس بندے کو جو شکل پسند آئے گی نا، اور وہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ بندہ کسی کو دیکھ کے کہتا ہے یار ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے بھائی،
تو میں جنت کے اندر بھی شکلیں بھی موجود ہوں گی کہ یار جس بندے کا جو دل کرے گا یار یہ بہت خوبصورت ہے، رب وہی شکل اسے عطا فرما دے گا. نہ اے ٹی ایم کارڈ، نہ کریڈٹ کارڈ، نہ پیسہ، نہ کرنسی، نہ ڈالر، نہ پیسہ، چکر ہی کوئی نہیں ہے. آج جاؤ مفت کے اندر جو لینا ہوگا چپ کر کے لے اور گھر واپس. اس کی جو پیسے ہے نا وہ پوچھا بھی جا رہے یار جنت کے اندر پیسے پہ رہے، میں پیسے دنیا میں ادا ہو چکے ہیں. کون سے؟ یہ نماز ہے، روزہ، حج، زکات، احکام، شریعت، ہمسائے، رشتہ داری، یہ سب کچھ پیسہ ہی تو ہے، آخرت کی کرنسی تو ہے. اور کیا ہے؟ دیکھ نا جی کیوں سارا کوئی محنت کر رہے ہیں؟ یہ آخرت کی کرنسی تو ہے. جب اسی کو تولا جانا ہے، اسی کی وجہ سے جنت میں جانا ہے، اسی کی وجہ سے عذاب سے بچنا ہے، اسی کی وجہ سے یہ یوں سمجھ لے بھائی جس طرح ہم ملک تبدیل کرتے ہیں نا، پاکستان کی کرنسی اور ہے، دوسرے ملک میں جائے کرنسی بدل جاتی ہے، تو سمجھ لے یہ بھی کرنسی ہے. جب یہاں سے نکل کے آگے ہم نے جانا تو آگے پھر یہ کرنسی کام آنی ہے. نماز نے، قرآن نے، اسلام نے، احکامات نے، ان چیزوں نے کام آنا ہے. تو جس کرنسی نے آگے کام آنا ہے اس کے لیے تمہاری محنت کوئی نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.